بس تیرا نام رہے سید بادشاہ حسین، انشاءاللہ تو بہترین سید بادشاہ، سبحان اللہ سرزمین تیری کربلا کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آل محمد افضل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے والے افضل ہیں، ہم کہتے ہیں یہ افضل ہیں، وہ کہتے ہیں وہ افضل ہیں۔ دنیا جھگڑ رہی ہے، ہم یہاں سے دلیلیں دیتے ہیں، وہ وہاں سے دلیلیں دیتے ہیں۔ آئیں آج مل کر اتحاد بین المسلمین کے تحت قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ فضیلت کا معیار کیا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ فضیلت کا معیار کیا ہے۔ ہم نے فضیلت کا معیار حکومت کو نہیں رکھا، ہم نے فضیلت کا معیار خلافت کو نہیں رکھا، ہم نے فضیلت کا معیار دولت کو نہیں رکھا، ہم نے فضیلت کا معیار شہرت کو نہیں رکھا۔ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ فضیلت کا معیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 فضیلت کے معیار عرض کیے ہیں، اجازت ہے تو پیش کروں؟ بسم اللہ۔ پہلی فضیلت کا معیار اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ جو ہے نا ماما صاحب، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ نے یہ فیصلہ بتا دیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو بس اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جو سوال کرے وہ افضل نہیں ہے، جو جواب دے وہ افضل ہے۔ آپ نے اشارہ نہیں سمجھا، جو سوال کرے وہ افضل نہیں ہے، جو جواب دے وہ افضل ہے۔ تو اب ساری لڑائیاں ہی ختم ہو گئی، جھگڑے ہی سارے ختم ہو گئے۔ اگر بعد از ختم مرتبت کتابیں آپ بھی اٹھا کے لے آئیں، کتابیں ہم بھی لے آتے ہیں، آئیں تاریخ میں چلتے ہیں، اگر بعد از ختم مرتبت علی کے در کا کوئی بچہ بھی علم کا سوال لے کر کسی اور کے در پہ گیا ہو تو ہم انہیں افضل مان لیں گے، لیکن اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے در پہ آئے ہو، اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے در پر آئے ہوں تو انہیں افضل ماننا پڑے گا۔ اجازت ہے تو ایک شعر پیش کر دیتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے ابھی تک آپ آمادہ نہیں ہیں خطابت سننے کے۔ شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، شعر شعروں کی طرح سننا ہے۔ حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا۔ حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا۔ اس پر کر رہا ہے بھروسہ، کمال ہے کہ جس پر نبی نے کبھی بھروسہ نہیں کیا۔ توجہ ہے تمام آزاد۔ فضیلت کا معیار اللہ نے ایک بتایا علم ہے، دوسرا معیار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب فضیلت وہ ہے، صاحب تقویٰ، جو صاحب تقویٰ ہے وہ صاحب فضیلت ہے۔ جو جتنا بڑا متقی ہوگا، جو جتنا بڑا عالم ہوگا، وہ اتنا اللہ کے درمیان اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ پہلا معیار علم کا بتا دیا، دوسرا معیار تقوی کا بتا دیا۔ عزیزان محترم، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں ادھر کسی بچے سے پوچھوں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک عقیدہ بیان کرے۔ اس کے بعد میں دوسرے بچے سے پوچھوں کہ بھائی آپ کا عقیدہ کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی عقیدہ بیان کرے اور دونوں کے عقیدوں میں اختلاف ہو۔ ہمیں کسی بھی مکتب فکر کے اگر عقائد کو جاننا ہے تو یا تو ہمیں ان کی معتبر کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا یا ان کے اکابرین سے پوچھنا ہوگا، جو ہے تمام حضرات، یا ان کی معتبر کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا یا ان کے اکابرین سے پوچھنا ہوگا۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں کے عقائد کی۔ حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے مناقب امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل اہل سنت بھائیوں کے ایک امام ہیں۔ ان کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اور خدا کی قسم یہ عقیدہ جو میں نے ان کا پڑھا ہے وہ عقیدہ پڑھ کے میرا دل خوش ہو گیا۔ بسم اللہ۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب میں واقعہ ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ،
ایک مرتبہ عبداللہ بیان کرتا ہے کہ میرے والد امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ میرے سامنے حدیث سفینہ کی تلاوت کر رہے تھے. میں نے بابا سے پوچھا بابا فضیلت کے معیار میں کون سا صحابی پہلے نمبر پر آتا ہے, کون سا صحابی دوسرے نمبر پر آتا ہے, کون سا صحابی تیسرے نمبر پر آتا ہے اور کون سا صحابی چوتھے نمبر پر آتا ہے؟ جو ہے تمام آزاد. ایک مرتبہ عبداللہ بیان کرتا ہے کہ جب میں نے اپنے بابا سے پوچھا تو ایک مرتبہ بابا نے کہا کہ پہلے نمبر پہ فلاں صحابی آتا ہے, دوسرے نمبر پر فلاں صحابی آتا ہے, تیسرے نمبر پر فلاں صحابی آتا ہے, چوتھے نمبر پہ فلاں صحابی آتا ہے. ایک مرتبہ جب میرے بابا نے صحابیوں کی فضیلت کے معیار کے مطابق ان کو گنتی میں شمار کیا تو میں نے ایک مرتبہ بابا سے کہا بابا علی کے بنس کی حد نہیں ہوگی, آپ نے علی کو کسی نمبر میں بھی نہیں رکھا ہے, نہ پہلے نمبر کے صحابی میں رکھا ہے, نہ دوسرے نمبر کے صحابی میں رکھا ہے, نہ تیسرے نمبر کے صحابی میں رکھا ہے, نہ چوتھے نمبر کی صحابی میں رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ عبداللہ کہتا ہے میرے بابا مسکرانے لگے, کہا تو نے اصحاب رسول پوچھا تھا, علی اصحاب رسول نہیں آل رسول ہے. علی اصحاب رسول نہیں آل رسول ہے. علی کے ساتھ دشمنی موت ہے. جو علی کے ٹکر میں آیا اس کا بچتا کچھ نہیں. اور جو ہے دلیل آپ کے حوالے کروا رہے ہیں. کیا کسی عظیم سے عظیم انسان کا ہاتھ نبی کے ہاتھ جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ نبی کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے. کل کی مجالس میں آپ نے سنا بھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے حبیب یہ جو آپ پتھر مارتے ہیں آپ نہیں مارتے بلکہ ہم مارتے ہیں. کیا عظیم سے عظیم انسان کی آنکھ نبی کی آنکھ جیسی ہو سکتی ہے؟ کیا عظیم سے عظیم انسان کی زبان نبی کی زبان جیسی ہو سکتی ہے؟ نبی کی زبان تو وہ زبان ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حبیب تیری زبان وہ زبان ہے کہ جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتی. عظیم سے عظیم انسان کا ہاتھ نبی کے ہاتھ جیسا نہیں ہو سکتا. عظیم سے عظیم انسان کی آنکھ نبی کی آنکھ جیسی نہیں ہو سکتی. عظیم سے عظیم انسان کا کان نبی کے کان جیسا نہیں ہو سکتا. عظیم سے عظیم انسان کا جسم نبی کے جسم جیسا نہیں ہو سکتا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جو ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب مباہلے کا وقت آیا تو عیسائیوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حبیب سے کہا کہ حبیب ان سے مباہلہ کرو, ان کو کہو کہ تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ. تاکہ قسم مولا سلامت رکھے آپ کو جو سمجھ رہے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے اور مل کر اس پر لعنت کریں گے جو جھوٹا ہوگا. ایک مرتبہ رسول خدا نے مباہلے کے میدان کے لیے رسول آگے آگے چل رہے ہیں, رسول کی گود میں حسین ہے, رسول کا ہاتھ حسن نے پکڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ رسول آگے آگے ہیں, بیچ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں اور سب سے پیچھے علی ہے. میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ وہ علی جو ہر جنگ میں آگے ہوتے تھے یہ مباہلے میں سب سے پیچھے کیوں رکھا ہے؟ وجہ یہ تھی علی علیہ السلام کو مباہلے میں سب سے پیچھے اس لیے رکھا تھا